آپ کی نظر میں صحافی کون ہے؟ صحافی تو میں اب ہر یوٹیوبر کو بھی کہوں گا, ڈیجیٹل انفلوئنسرز کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لیکن وہ انفارمیشن ایسی ہو جو مفید ہو لوگوں کے لیے اور آتھینٹک ہو. تو پھر اس دور میں انفارمیشن کو کس طرح فلٹر کیا جائے کہ اچھا کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے, کون سی غلط ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک دس از دا بگیسٹ چیلنج آف دا سینچری دیٹ وی آر لیونگ ان. اٹ از سیڈ دیٹ کہ ڈیموکریسی اینڈ پریس رائز اینڈ فال ٹوگیدر. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری نے یا پریس نے اس ڈیموکریٹک کلچر کو کمزور کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے؟ سارا بلیم میرا خیال ہے میڈیا پر ڈالنا درست نہیں. ہمارے جو حکمراں آئے ہیں وہ زیادہ میرا خیال میں اس کے ذمہ دار. اب سر آپ نے افغانستان کے اوپر کافی کام بھی کیا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر افغانستان میں ایسا کیا ہے, جتنی بھی آپ کی گریٹ پاورز ہے, روس تھا, امریکہ, ابھی چائنا, وہاں افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے. بڑا سینٹرل رول ہے افغانستان کا, اور میرا خیال میں یہ سینٹرل رول کی وجہ سے ہی ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا سر, ایک صحافت کا طالب علم میں ہوں یا کوئی اور ہے, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں, کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس فیلڈ میں آگے جا سکیں؟ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں جرنلزم بڑی مشکل فیلڈ ہے, اس میں جگہ بنانا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ یہاں روزانہ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. یہ وہ سرکاری دفتر والا کام نہیں ہے کہ فائل چلے گی تو پہنچے گی آپ کے پاس تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ ہوگا, نہیں. اچھا سر, یہ چیٹ جی پی ٹی کے دور میں, اے آئی کے دور میں, اس میں وہ جو ایک ایتھیکل جرنلزم ہے وہ سروائیو کر سکے گی؟ السلام علیکم, امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. آج کل کے دور میں انفارمیشن کا فلڈ ہے. فیکٹ اور فکشن میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہر کوئی نہ کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, انفارمیشن وہ شیئر کرتا ہوا نظر آئے گا, جس کی وجہ سے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. حتیٰ کہ ہینری کسنجر اپنی کتاب جو انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لکھی تھی, دی لیڈرشپ میں لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ انتہائی قلیل وقت میں کسی کو ہیرو بنا سکتا ہے اور کسی کو زیرو بنا سکتا ہے. اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے صحافتی ڈائنامکس بھی کافی چینج ہوئے ہیں. آج ہم صحافت اور صحافی کے حوالے سے بات کریں گے. میرے آج مہمان ہے سینئر صحافی جو ہماری انسپریشن بھی ہے, ہمارے استاد ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہمیشہ یوتھ کو انکریج کرتے ہیں, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی دقت بھی محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی صحافت ان کی مقروض ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے بی بی سی اردو اور انڈیپینڈنٹ اردو کو پاکستان میں اسٹیبلش کیا اور پاکستان کی جو صحافتی پلرز ہیں ان کو مضبوط کیا, یقیناً یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے, میرے ساتھ آج موجود ہیں مینیجنگ ایڈیٹر انڈیپینڈنٹ اردو ہارون رشید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے بڑے نیک خیالات. اور نہیں سر, آپ ہمارا فخر ہے اور ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں صحافتی میدان میں. سر, اگر دیکھا جائے جب آپ نے صحافت شروع کی, وہ ایک دور تھا جب صحافی جو جرنلزم کی فیلڈ تھی وہ لیوکریٹو فیلڈ نہیں تھی, اور نہ ہی اتنے ریسورسز تھے کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے تھے. آپ نے صحافت کیوں شروع کی؟ کون سی ایسی موٹیویشن تھی جس نے ہارون رشید صاحب کو کہا, موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ نے صحافت میں آنا ہے, اس فیلڈ میں آنا ہے؟ یار, یہ صحافت کا کیڑا جو ہے مجھے صحافت میں آنے سے 1-2 سال پہلے لگ گیا تھا, اور وہ اس طرح سے ہوا کہ لکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو کسی سے قرض ٹائپ رائٹر لیا اس وقت, اور وہ انگلش میں لکھنے کا شوق تھا. تو دا فرنٹیئر پوسٹ پشاور میں سنڈے میگزین چھپتا تھا, تو اس کے لیے میں نے بک ریویوز لکھنے شروع کیے 2 سال پہلے, 1986 کی بات ہے. تو 2 سال جب وہ لکھے, اور پہلی دفعہ جب اس کی پیمنٹ آئی ان آرٹیکلز کی, ان اچھے دنوں میں فرنٹیئر پوسٹ پے بھی کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر ہمارے ایک دوست تھے, وہ فرنٹیئر پوسٹ میں رپورٹر لگے ہوئے تھے, ایاز صاحب, وہ اب آج کل پشاور میں APP کے بیورو چیف ہیں. ٹھیک ہے. تو BSc کا امتحان دیا تو انہوں نے کہا کہ یار گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے نتیجے کا انتظار کر رہے ہو تو آ جاؤ, وہاں سب ایڈیٹنگ شروع لگا دیتا ہوں. تو بس ان کے ساتھ چلا گیا. پھر یہ ہے کہ اپریل 1988 میں جوائن کیا فرنٹیئر پوسٹ,
اور کوئی 6-7 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کیا, اور خوشی یہ تھی کہ سیکھا. یہاں تو لوگ اب نوجوان نسل آتی ہے تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی دیں گے کیا. تو وہ حالانکہ جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہم گل بہار میں رہا کرتے تھے تو 1-2 مرتبہ واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا تو پیدل میں چلا جاتا تھا گھر. اچھا. صدر سے, پشاور صدر سے گل بہار تک. تو بٹ وہی ایک تھا کہ یار مجھے 8-9 اخبار مل جاتے ہیں, میگزین پڑھنے کو مل جاتے ہیں, تو کم از کم مجھے اگر میں کاسٹ انالیسس بھی کروں تو میرے آنے جانے کے کرائے کے مقابلے میں مجھے بہت زیادہ وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر الٹیمیٹلی اکتوبر میں جا کے میری پہلی سیلری لگی اور اس طرح سے میں صحافت میں آیا. تو سر یہ پڑھنے لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا آپ کو؟ پڑھنے کا بہت شوق تھا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ اللہ ان کو دراز عمر تھے, وہ خود ٹیچر تھیں سرکاری اسکول میں, لیکن وہ ناول ہوں یا اور چیزیں ہوں وہ پڑھنے نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی آپ صرف اپنے نصاب کی کتابیں پڑھیں, تو بلکہ پھاڑ دیتی تھی. میں کرائے کے وہ اس وقت ایک لائبریریاں ہوتی تھیں, آنا لائبریری, آپ ایک دن کے کرائے پہ کتابیں لاتے تھے, ناول لاتے تو ہم بڑے پڑھتے تھے. عمران سیریز ہو گئی, عمرو عیار کی پوری ایک سیریز تھی, وہ ہم نے بڑی پڑھی. تو وہ پڑھنے کا اسی وقت سے شوق شروع ہوا. حالانکہ میں بعض وقت والدہ کو کہتا بھی ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ پڑھنے نہیں دیا, ہو سکتا ہے میں زیادہ اچھا انسان بن جاتا. نہیں. اچھا سر, آپ نے صحافت شروع کی اور اس صحافتی بڑا ایک آپ کا سکسیزفل کریئر ہے. کوئی ایسا لمحہ جب آپ نے سوچا ہو کہ ہارون صاحب اب صحافت نہیں کرتی, بس بہت ہو گیا؟ یار صحافت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہر روز آپ جب دفتر جاتے ہیں تو آپ کو نئی کہانی پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک نئے آئیڈیاز پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں آپ بوڑھے نہیں ہوتے, اس میں آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اور میں خوش قسمتی سے مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا, تو جرنلزم ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو مجھے گھومنے پھرنے کا موقع ملا, فیلڈ سے صحافت کرنے کا موقع ملا. تو مجھے نہیں لگتا اب اس عمر میں آ کے آدمی کہتا ہے کہ یار میں نے 33 سال کر لیے جرنلزم میں, اب شاید میرے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ابھی بھی کچھ سال ہیں میرے میں, ابھی بھی تھوڑی بہت انرجی اور وہ باقی ہے. تو انشاءاللہ جب تک زندگی نے ساتھ دیا کرتے رہیں گے صحافت. مزہ اس میں روز آتا ہے جب آپ سٹوری کرتے ہیں یا آپ کے آئیڈیا پہ کوئی سٹوری کرتے ہیں. آپ تو خود کرنا کام ہی ہوتا ہے, لکھنا, لوگوں کو آئیڈیا دینا, گائیڈ کرنا, اپنی ٹیم کو کہنا کہ یہ کر لے, اس طرح سے کر لے, وہ کر لے, اور جب وہ فنش پروڈکٹ سامنے آتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کی. تو یہ روزانہ کا معمول ہے جس سے آپ گھر والے کہتے تو نہیں آپ کو کہ بس کر دیں؟ نہیں, گھر والے نہیں کہتے, بلکہ وہ بچے کہتے ہیں ابھی ان کی یونیورسٹیوں کی فیسیں رہتی ہیں تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لگے رہے کبھی بھی کمانا ہے, ضرورت ہے. اور سب کوئی یادگار واقعہ جب بھی آپ اپنے ماضی کے دریچوں کو کھولیں تو وہ آپ کے مائنڈ پہ امپرنٹ ہوا پڑا ہو کہ وہ واقعہ آپ کو یاد آتا ہو؟ یار اس طرح تو بہت ہیں. جیسے میں نے کہا کافی جرنلزم میں خطرناک جگہوں پر گیا, خطرناک لوگوں سے ملا. یہ جب ملیٹنسی شروع ہوئی تو پاکستان میں شاید ہی کوئی صحافی ہوگا جو نیک محمد سے لے کے بیت اللہ اور حکیم اللہ محسود سب کے ساتھ 2-3 دفعہ میں ملا, جا کے ان کے انٹرویوز کیے اور سارا کچھ کیا. تو کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک ایک واقعہ ہے جس نے مجھے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کیا تھا, اور وہ ہوتا ہے وہ جو پوسٹ ٹراما سنڈروم جو ہے, وہ والا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. اور وہ یہ تھا کہ 2001 سے جب سے پاکستان میں ملیٹنسی شروع ہوئی تو میں اس کو پشاور میں پھر آیا. میں پہلے کوئٹہ میں تھا, پھر پشاور آیا BBC کے لیے. تو ٹرائبل ایریاز میں نے کور کیے, بام بلاسٹ, خودکش حملے, یہ سارا کچھ. تو وہ روز آپ چیزیں دیکھتے اور بلکہ میں نے شروع کیا تھا جب 95 میں میرا خیال میں ودود سنز میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا, بم دھماکہ ہوا تھا, اور اس میں کافی بڑی تعداد میں 40-50, چونکہ شاپنگ ایریا تھا, خواتین تھیں, تو ان کے میں ہسپتال ریڈنگ ہسپتال پہنچا تھا اس کو کور کرنے. تو آج تک وہ کچھ امیجز ہیں, جیسے خاتون تھی اپنی بچی کو گود میں, تو وہ جلی ہوئی اس کی لاش جو ہے نا وہ آپ کے ذہن سے نہیں جاتی.
تو پھر جب ملیٹنسی شروع ہوئی تو وہ سارا کور کیا. کئی جگہوں پہ لوگوں نے مطلب خون بھی دیکھا, لاشیں بھی دیکھیں, زخمی بھی دیکھے. تو وہ آپ کے ذہن میں جمع ہوتی گئے, وہ امیجز جو ہے نا وہ آپ کے وہ کہتے ہیں پائل اپ ہوتا رہتا ہے. تو ایک پھر پشاور میں ایڈورڈ ہائی اسکول گوہاٹی گیٹ میں مشنری اسکول تھا, اس میں پڑھا تھا, اور اس کے ساتھ ایک چرچ تھا. اور صبح ہم جلدی مستی میں جاتے تھے, آدھا گھنٹہ اسکول کی ٹائمنگ سے پہلے وہاں ہم چھپن چھپائی اور یہ کھیلتے تھے. تو کبھی گرجے کے پاس, کبھی ادھر. تو وہاں بھی ایک سوسائڈ حملہ ہوا. تو اس کی کوریج کے لیے جب, حالانکہ اس وقت مجھے ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک جا رہا تھا BBC انگلش کا کورسپونڈنٹ جا رہا تھا, تو میں بھی ساتھ چلا گیا. تو وہ وہاں وہ سینٹ میری اسکول تھی, وہاں وہ سارے لاشیں لا رہے تھے اور ایمبولینسز آ رہی تھیں, اور وہاں پہ وہ سارا ان کی آخری رسومات اور یہ سارا. تو وہاں آ کے مجھے میں ایسے جیسے وہ ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آئی فیلٹ لائک دیٹ. تو وہ آ کے میں نے ایک آرٹیکل لکھا انگلش کے لیے, BBC انگلش کے لیے. وہ ویب سائٹ پہ چھپا. تو یہاں تو کسی نے نوٹ نہیں کیا, لیکن وہاں پہ میرے ایڈیٹرز نے نوٹ کیا کہ یار اس بندے کو ذرا مسئلہ ہے, اسپارک بھی ہے, مسئلہ بھی ہے, اسٹریس آیا ہوا ہے اس کو. تو وہ پھر انہوں نے مجھے لندن بلایا, پھر وہاں پہ تھوڑا بہت ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس کو دکھایا. تو وہ اس نے کوئی سجیشن دیں, الحمدللہ اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن وہ ایک ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سینٹ میری کے گراؤنڈ میں کھڑا ہوں اور اس طرف کوئی ایمبولینسز آ رہی ہیں, تابوت آ رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, کوئی پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. تو وہ ایک تھا جو وہ بالکل ایک ویڈیو ٹائپ لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد دنیا تیزی سے گھوم رہی ہے اور آپ ایک جگہ کھڑے ہیں کہ یہ میں کہاں آ گیا. تو وہ بچپن اور وہ کو ریلیٹ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اسٹریس میں کوئی ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آ کے آپ ٹپ کر جاتے ہیں. تو وہ ایک تھا جو میرا خیال. صاحب اگر آپ کی لائف کو دیکھا جائے اسٹوری سے بھری ہوئی پڑی ہے, جیسے ابھی آپ نے کچھ اسٹوریز ہمیں بتائی, تو ہم کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں, آنے والے عرصے میں آپ کوئی کتاب لکھیں گے؟ یار ہم اپنے استاد رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو اللہ بخشے, ان کو ساری عمر جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے, تو ان کو بھی جب وہ افغانستان کور کرتے تھے اور اتنا طالبان لیڈرز کے ساتھ ملنا اور یہ وہ, تو ہم ساری زندگی ان کو کہتے تھے کہ یار رحیم اللہ صاحب کتاب لکھیں, یہ چھوڑیں, یہ دیکھیں وہ طالبان جنہوں نے کتاب لکھی تھی, احمد رشید, وہ کتنا مشہور ہو گیا, اور آپ حالانکہ سب اس سے زیادہ آپ کے پاس شاید معلومات ہوں. تو وہ بھی دن کے رپورٹر تھے, وہ بھی مطلب اس میں ہوتے تھے کہ یار میری رات بائی لائن اچھی چھپ جائے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں دے دوں. تو وہ کتاب وہ بھی نہیں لکھ سکے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ ایک ڈرافٹ لکھا, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. وہ کبھی بیٹھ کے آتا ہے ایک جذبہ کچھ سالوں بعد کہ یار اس کو میں دوبارہ وہ کروں. پھر سوچتا ہوں کہ یار اب وہ ٹرائبل ایریاز کی کہانیاں جو ہیں اب کون سننا یا پسند کرے. سنیں کہانی آج کل. ہاں, تو وہ کبھی وہ یا تو یہ ہے کہ وہ 6 مہینے آپ سال کا بریک لیں بریک کے لیے سے, اور بیٹھ کے وہ اس کو ٹھیک طرح سے کرے, تو تبھی شاید ہو. یہ دن روزانہ بھاگڑ دوڑ میں اور ویب سائٹ میں یہ خبر ضرور کیوں مس ہو گئی, یہ کیا رہ گئی, آج یہ بڑا واقعہ, اس پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ان چیزوں میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ لکھیں گے آپ, ارادے ہیں آپ کیسے؟ ارادہ ہے, اگر پتہ نہیں جرنلزم میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے اس کے ریٹائرمنٹ کا ارادہ نہیں کیا؟ نہیں, ابھی فی الحال تو کوئی لگتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی ارادہ ہے, یا کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ ہم مطلب اٹیچمنٹ سے ہو گیا ہے. ہاں, اٹیچمنٹ بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سروائیول بھی یہی ہے نا, ہم کوئی اتنی بڑی اچھی فیملی, کوئی متوسط فیملی ہے, بس خود ہی جو کماتے ہیں وہ اسی سے سارا سیلف میڈ سارا کچھ کیا ہے. تو اس میں ابھی بھی میں اگر چھوڑ دوں تو سروائیول مشکل ہو جائے گا. اچھا ہارون صاحب, اٹ از سیڈ دیٹ کہ ڈیموکریسی اینڈ پریس رائز اینڈ فال ٹوگیدر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں جب ہم جمہوریت کو دیکھتے ہیں, ڈیموکریٹک کلچر کو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری نے یا پریس نے اس ڈیموکریٹک کلچر کو کمزور کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہسٹری اگر میڈیا کی پاکستان میں دیکھیں تو میڈیا نے بہت اچھا رول بھی ادا کیا ہے. ڈکٹیٹرشپس کے وقتوں میں بھی لوگ لکھتے رہے ہیں, صحافی لکھتے رہے ہیں, کوڑے کھاتے رہے ہیں, اسٹرگل کی ہے انہوں نے آزادی اظہار کے لیے اور فریڈم ایکسپریشن کے لیے اور کہانی کہنے کے لیے. تو اس دور کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی اتنا غلط وہ کیا تھا.
حالانکہ ہر جو بھی حکومت میں اقتدار میں آیا، چاہے فوج ہو چاہے سیاستدان، انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی اور چپ کرنے کی اور زیادہ بات نہ کرنے کی کوشش کی. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت اگر پنپ نہیں سکی اور مضبوط جڑیں اپنی نہیں بنا سکی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کو اس کا رول کرنے ہی نہیں دیا گیا. اتنی زیادہ کنٹرول اور سینسرشپ اور دھونس دھمکی اور اٹھا لیا جانا. ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دو لوگ ایک شاعر احمد فرحاد بھائی جو وہ ان کا کچھ پتہ نہیں ابھی تک. ایک دوسرے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، متین حیدر صاحب کے بھائی، وہ آئی ڈونٹ نو آئے ہیں کہ نہیں آئے، 3-4 دن سے وہ بھی لاپتہ ہے. تو وہ جو فورسز ہیں نا، ان کے خلاف اسٹرگل چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں کھڑے ہو کے بات کر کے اپنے کہتے ہیں نا سونے کی مرغی ایک ہی دفعہ حلال کرنی ہے یا تھوڑا تھوڑا اس کا فائدہ لینا ہے. تو میرے خیال میں میڈیا میں ہیں لوگ ابھی بھی کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی ریزسٹنس، جہاں اسپیس ملتی ہے وہاں بات کرنے کی بات کرتے ہیں. تو سارا بلیم میرا خیال ہے میڈیا پر ڈالنا درست نہیں. ہمارے جو حکمراں آئے ہیں وہ زیادہ میرا خیال میں اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا صاحب، ابھی آپ نے ہمارے حکمرانوں کی بات کی. اکثر آج کل جو آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، وہ کہتے ہیں ہارون صاحب صافی ہے، اسد صاحب صافی نہیں ہے، اسد صاحب صافی، ہارون صاحب صافی نہیں ہے. یعنی وہ لیبلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک صحافت کا ایک نیا معیار خود ہی ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کی نظر میں صحافی کون ہے؟ دیکھیں، جو یہ ماضی کی ڈیفینیشنز ہوتی تھیں صحافی کی کہ جی وہ کسی ادارے کے ساتھ، میڈیا ادارے کے ساتھ منسلک ہو، جو چھپتا ہو وہاں اس کی بائی لائن چھپتی ہو یا انفارمیشن اس کی چھپتی ہو، یا وہ خود ایڈیٹر ہو. اب چینج ہو گئی ہیں چیزیں. اب تو یونیسکو کی اگر آپ ویب سائٹ بھی UN کی دیکھیں تو اس میں بھی صحافی انہوں نے اتنا جنرلائز کر دیا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس معلومات ہیں اور وہ معلومات وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو وہ جرنلسٹ ہے. اب وہ ادارے کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا، اس کا ID کارڈ بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا، اس کو حکومت پاکستان نے ایکریڈیشن کارڈ دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا ہے، وہ اب ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں ہر بندہ صحافی ہے. اور پھر یہ موبائل جس طرح ہوا ہے، کس طرح سٹیزن جرنلزم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، سٹیزن جرنلزم اب آ گئی. ہر ایک کے پاس موبائل ہے، منٹوں میں ویڈیوز آ جاتی ہیں. لیکن اس کو کس طرح سے آتھینٹک طریقے سے کرنا، تھوڑا بہت اگر وہ مطلب صحافی تو میں اب ہر یوٹیوبر کو بھی کہوں گا، ڈیجیٹل انفلوئنسرز کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ انفارمیشن ایسی ہو جو مفید ہو لوگوں کے لیے اور آتھینٹک ہو. مطلب UN نے جو بنائی ہے تو اس میں انفارمیشن کہی ہے تو انفارمیشن ہو، وہ فیک نیوز نہ ہو، وہ ڈس انفارمیشن نہ ہو، وہ مس انفارمیشن نہ ہو. تو اگر آپ اس سے بچ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہر کوئی تو پھر کس طرح چلے گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرتا ہے وہ صحافی کھلانے کا حق رکھتا ہے. ابھی جو ایک یورپین میں پڑھ رہا تھا جرنل، وہاں پہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ جیمنائی جو ہے اس کو 100 نیریٹیوز دیے گئے اس پہ کنٹینٹ بنانے کی، اور 78 پہ اس نے بڑا پروسیسو کنٹینٹ بنایا تھا. تو پھر اس دور میں انفارمیشن کو کس طرح فلٹر کیا جائے کہ اچھا کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے کون سی غلط ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک دس از دا بگیسٹ چیلنج آف دا سینچری دیٹ وی آر لیونگ ان. انفارمیشن اتنا زیادہ فلڈ ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ سچ ہے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہے تو اس لیے وہ سچ ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ انفارمیشن آگے شیئر کر رہا ہے، جس سے کنفیوژن بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہے اور کسی بھی عام انسان کو آتھینٹک نیوز میں مشکل پیش آ رہی. پھر یہ ہے کہ اب لوگ، خیر یہ ماضی سے بھی چلا آ رہا ہے کہ جی ہر میڈیا آرگنائزیشن کو بھی لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ تو حکومت نواز ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اسپوکس پرسن ہے، یہ فلاں کا ہے، PTI کا ہے، وہ ہے. تو اس سے بھی جرنلزم کو نقصان ہو رہا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہے. اور پھر دوسری مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ آرگنائزیشنز کچھ ہیں، جیسے اب میں کیا اپنے خود میاں مٹھو، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. ہم صرف وہ انفارمیشن شیئر کریں جو آتھینٹک ہے، جو فیکچوئل ہے. ہم کٹ تھروٹ میں نہیں ہیں کہ یار آپ کے پاس آدھی پکی خبر آئی ہوئی ہے آپ نے چلانی ہے کہ جی بس وہ فلاں چلا رہا ہے، فلاں چینل بھی چلا رہا ہے، TV پہ بھی چل رہا ہے. تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے، آتھینٹک اور کریڈیبل اور بیلنسڈ خبر کرنے کی وجہ سے
وی ٹیک پرائڈ کہ جی ہم ابھی بھی اس جرنلزم کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑی مشکل ہو گئی ہے، لیکن اس میں میرا خیال میں جو ہماری آڈینسز ہیں ان کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے چینلز اور اس طرح کے ان پہ جائیں. ایک ہم لوگوں میں یہ بھی مسئلہ ہے ایکو چیمبر کا، یا کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے کے پاس جائیں گے جو وہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، جو اس طرح کی انفارمیشن. اور کہ سر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے ٹی وی پہ وہی یوٹیوبرز وہی لگا کے دیکھتے ہیں صرف کہ جو ان کی جو اپنی بائسز ہیں اور جو ان کی اپنی ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ بول رہے ہیں. تو اس سے نکل کے بھی آپ دوسرے لوگوں کی بھی اوپینین سنیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یار بعض مطلب 100% تو آئی ایم شیور کہ کوئی آرگنائزیشن بھی اس دنیا میں نیوٹرل اور اس طرح کا نہیں ہوگا، ایک کتابی لفظ ہے، لیکن ہیں ایسے ادارے اور ویب سائٹس اور چینلز جن پہ آپ کو اتھینٹک خبر ہی ملے گی اور کوئی نہیں ملے گی. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو زیادہ آپ جا کے دیکھیں، دن میں ایک ٹائم ملے تو ان کو، تاکہ آپ ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے رہے لیکن آپ بھی اسی کاروبار میں ویوز اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر مرچ مسالہ ہم ڈال کے نہیں چلا رہے اور تھوڑا بہت ہمارا چل رہی ہے دکان، تو اس دکان کو ہماری آڈینسز ہی بہتر طریقے سے چلا سکتی ہیں. وہ مرچ مسالے کی طرف نہ جائیں، وہ اتھینٹک اور اگر بیلنس نیوز کی طرف جائیں گی تو ان کا خود ہی ڈسکریجمنٹ ہو جائے گی. اور اب آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے، وہ زمانہ بھی آ گیا کہ اب سوشل میڈیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. تو لوگ اب آہستہ آہستہ سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ نہ ہو کہ ہم جیسے ہم نے ٹی وی میں بھی پے ایز یو گو میں کہتا تھا، وہ ایک یو کے میں موبائل پیکیج ہوتا تھا کہ جی آپ چلتے چلتے اپنا موبائل اپلوڈ کرتے رہے. تو ہم بھی وہ نہ ہو کہ اتنی حماقتیں اور اتنا مشکلات اور اتنی غلطیاں کر کے اس کے بعد سیکھ کے بالغ ہوں جب بہت وقت گزر چکا ہو اور ہم نے بہت کچھ لاس کر لیا ہو. تو پہلے ہی اگر آپ یہ کر لیں کہ یار میں نے اپنے ایکو چیمبر میں نہیں رہنا، میں نے دوسروں کی بات بھی سننی ہے، اور پھر جو بیلنسڈ خبر اور نیوز دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جا کے میں نے دیکھنا ہے، تو پھر سب لوگوں کا آیا کیسے جائے؟ ان کو کنوینس کرنا بہت مشکل ہے نا، کہ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جیسے میں نے کہا نا، وہ ہر بندے کا اپنا باعث ہوتا ہے، اس کو مارنا یا اس کو کل کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ آپ کوئی بڑا سینسنی خیز تھم نیل بنا کے بھی اگر کرنے کی کوشش کریں تو اگین آپ پھر جرنلزم کے اصولوں کی نفی کر رہے ہیں. وہ بہت ایک وہ ہے کہ آپ کی جو جرنلزم ہے وہ بڑی سٹل ہوگی، بڑی بیلنس ہوگی، بڑی اس میں کوئی مرچ مسالہ جیسے نہیں ہوگا، تو لوگوں کو کھینچنا مشکل ہوگا. بٹ یہ ہے کہ پھر آپ کا اپنا ماڈل ایسا ہو کہ آپ کو اتنی زیادہ ویوز اور اس کی ضرورت نہ ہو شاید آپ، کیونکہ میں نے یہ بھی پچھلے دنوں دیکھا کہ آپ صرف ویوز پہ ہی اپنے آپ کو نہ رکھیں. اب جیسے یوٹیوب کی اگر بات کریں، میں یوٹیوب پہ ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جی صرف ویوز پہ اگر آپ رہیں گے تو کبھی آپ کا چینل نہیں چلے گا. آپ مارکیٹنگ اس میں لے کے آئیں، اس میں آپ پروڈکٹ انڈورسمنٹ والے طریقے بھی لوگ اپناتے ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں، 3-4 طریقے انہوں نے بتایا کہ وہ جب تک آپ اس میں نہیں ڈالیں گے آپ کا چینل، صرف اگر آپ ویوز پہ اس کو کریں گے تو وہ بھی غلط ہوگا. اچھا سر، یہ چیٹ جی پی ٹی کے دور میں، اے آئی کے دور میں ہماری جو جرنلزم ہے، آپ کو لگتا ہے جو ٹریڈیشنل ایک طرف چل رہی ہے، اور جیسے آپ نے تھم نیل وغیرہ کی بات کی، سنسنی آپ دکھائیں گے تبھی لوگ آئیں گے، اس میں وہ جو ایک ایتھیکل جرنلزم ہے وہ سروائیو کر سکے گی، مینٹین رکھ سکے گی؟ میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ یہ اے آئی جو آیا، میں نے 2-4 مرتبہ ٹرائی کیا. اس دن بھی ہم ایک اسٹوری کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ رپورٹر سے میں نے کہا اسٹوری بورڈ بنا کے بھیجو اس کا. تو وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے ٹریڈیشن، لیکن کوشش ہے کہ اس کو ہم رکھ سکیں. تو وہ میں نے ویسے ہی اے آئی میں ڈال دیا کہ جی مجھے، ہم نے گندم کے کسان کی کرائسس چل رہا ہے، ویڈیو آپ لوگوں نے بنائی. ہاں، ہم کیسی ویڈیو بنائیں جس میں کاسٹ کا پتہ چلے کہ پر ایکڑ ایک کسان کی گندم پر کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کو پھر گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے. آپ حیران ہوں گے جس طرح سے اس نے پورا ایکچولی وہ اسٹوری بورڈ بنا کے مجھے دیا کہ جی اس میں آپ کو پیسٹیسائڈ کی قیمت دیکھنی ہوگی، اس کی ٹرانسپورٹیشن کی قیمت دیکھنی ہوگی، اس کے لیبر کی قیمت دیکھنی ہوگی، اور اتنا خوبصورت اس نے مطلب یہ بھی بنا دیا کہ جی اسٹارٹ آپ کا اس طرح ہونا چاہیے کہ سورج ابھر رہا ہے اور کسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اس طرح. تو پورا وہ آپ کو مطلب اتنی اچھی وہ طریقے سے انہوں نے کر کے 2 منٹ میں بنا کے مجھے اسٹوری بورڈ دے دیا کہ میں حیران رہ گیا.
اور اب وہی ہے نا کہ اسٹوری بورڈ جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں تو ان کی اپنی بھی ایک فلسفی اور ان کی اپنی بھی گورنمنٹس کی ایک وہ پالیسیز ہوتی ہیں جس کو فالو کرتے ہیں. فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, تو وہ ویسٹرن ایجنڈا جس طرح کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اے آئی بھی ایک ویسٹرن ابھی فی الحال ٹول ہے. اس میں ابھی مسلمانوں کا اے آئی ابھی تک کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں نے بیٹھ کے بنایا ہو کہ جی اس کا وہ دیکھے بھی نہ اور ملے گا بھی نہیں. تو وہ اس طرح کا اے آئی ٹول ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں گے کہ جی مجھے اس پہ وہ چاہیے تو وہ آپ کو 2-3 انگریز ایکسپرٹس کے ہی کوٹس یا وہ لا کے دے گا. وہ کبھی مسلمانوں والے یا ابن بطوطہ کی کوئی بات نہیں کرے گا یا خلدون کی بات نہیں کرے گا یا اس طرح کی بات نہیں کرے گا. تو وہ اس میں باعث ایک ہے, وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو وہ بھی اگین لوگوں کی ایجوکیشن ضروری ہے کہ جی آپ نے اے آئی استعمال اگر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے, کہاں وہ بیلنس چھوڑ رہا ہے یا کہاں وہ ہے. تو 100% اس کو بھی فیس ویلیو پہ لینا ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایون سر ہم یو ایس میں بھی بتا رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے ایک اے آئی کے ایکسپرٹ کے ساتھ لیکچر انہوں نے جرنلزم کا ایک دیا کہ آپ کس طرح ایک بزنس ماڈل جو ہے نا ایک نئی ویب سائٹ بنا سکتے ہو. سارا اس اے آئی نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کتنی ٹیم رکھنی ہے پریزنٹیشن میں. یہ ایگزیکٹلی تو وہ ساری چیزیں. اچھا سر, ابھی ایجنڈا کی آپ نے بات کی, افغانستان کے اوپر آپ نے خاصا کام کیا, 9/11 ہوا, دہشت گردی, تو اس میڈیا نے اس کانفلکٹ کو پرولونگ کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں میڈیا نے تو میرے خیال میں نہیں کیا. اصل میں تو حکومت ایجنڈا سیٹنگ جو انہوں نے کی تھی نہیں وہ ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ تو CIA کا ایک پروجیکٹ تھا نا افغانستان میں جو بھی کچھ ہوا. روس آیا, میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا, انٹرلوکیوٹر تھے جنیوا کے, ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ روس جو ہے وہ افغانستان میں صرف 6 مہینے کے لیے آیا تھا. وہ صرف گورنمنٹ کو پراپ اپ کرنے کے لیے آیا تھا, پھر اس کے بعد اس کا زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر امریکہ کا ایجنڈا تھا کہ جی ہم نے اس روسی ریچ کو وہاں بلیڈ ٹو ڈیتھ کرنا ہے اور اس کو یہیں ہم نے وہ اپنا ویتنام والا بدلہ بھی لینا ہے اور وہ سارا کچھ. تو وہ ساری چیز تھی جو ایجنڈا پھر اس کے گرد گھوما. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی انہی کے پاس ہے جو بڑا میڈیا ہے, انہوں نے بھی اس کو پھر اسی طرح سے دیکھا اور اسی طرح سے کیا. تو ہم ہاسٹیجز رہے میرے خیال میں ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن گورنمنٹس کے, اور جنہوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے جتنا استعمال کر سکتے تھے کیا. پھر دیکھا آپ نے کتنے جلدی میں امریکہ جو ہے ہاتھ صاف کر کے افغانستان سے نکل گیا اور پیچھے ہمارے لیے کتنا مسئلہ چھوڑ گیا. تو جس طرح برطانیہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے گیا, یہاں پہ اسی طرح سے امریکہ نے کیا, افغانستان کا چھوڑ کے چلے گئے کہ چلو یہ مصروف رہے, ان کے لیے سر درد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہم پھر دیکھیں گے. تو میڈیا کا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میڈیا نے مطلب اپنی گورنمنٹس کا وہ پلے آؤٹ کیا اور سارا کچھ کیا, لیکن میڈیا نے انڈیپینڈنٹلی اس کو پرولونگ کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوشش کی. یہ تو جو ایکٹیو پلیئرز تھے, مجاہدین تھے اس زمانے میں, پھر طالبان تھے, وہ میڈیا اتنے سیوی تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے اس کو ہم اپنے مقصد کے لیے کیش کر سکتے ہیں. تو وہ سارا کچھ کرتے رہے اور وہ اس کو زیادہ اپنی پروجیکشن کے لیے اور اس کے لیے استعمال کرتے رہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میڈیا کی وجہ سے پرولونگ ہوا. یہ نیشنل انٹرسٹ تھے جنہوں نے ڈیفائن کیا امریکہ کا یا برطانیہ کا یا ویسٹ کا کہ جی افغانستان میں ہم نے کب تک رہنا ہے اور کب تک نکلنا ہے. اچھا, میرا مطلب ہے ایجنڈا سیٹنگ جس طرح میڈیا نے کی اس کو پورٹرے کیا. اب سر آپ نے افغانستان کے اوپر کافی کام بھی کیا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر افغانستان میں ایسا کیا ہے, جتنی بھی آپ کی گریٹ پاورز ہیں, روس تھا, امریکہ, ابھی چائنا, وہاں افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے, وائی سو؟ چائنا امپورٹنٹ ہے. مطلب ایک تو لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کے ارد گرد اگر آپ ممالک دیکھیں تو سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس ریجن کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے. ایران اتنا بڑا امریکہ کے ساتھ سینگ اڑائے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے لیے تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ وہاں سے اس کو بھی کنٹرول کر سکتا تھا اگر وہ رہتا افغانستان میں. پھر دوسری طرف پاکستان ہے, تیسری طرف چائنا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں. تو بڑا سینٹرل رول ہے افغانستان کا, اور میرا خیال میں یہ سینٹرل رول کی وجہ سے ہی ہر
ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. جیو لوکیشن جو ہے اور جیو اکنامکس جو ہیں وہ بہت اب امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ جی اب وہاں پہ معدنیات بہت ہیں. جس طرح کی چیزیں چاہیے چائنا کو اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, لیتھیم, کاپر اور یہ سارا کچھ وہاں چل. مجھے یاد ہے میں 97 تھا یا 98, مجھے سال اب یاد نہیں ہے. ایک دفعہ میں طالبان, اس وقت بھی گورنمنٹ تھی طالبان کی, میں کوئٹہ میں تھا BBC کے لیے, تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جی ہم وہ پوست کی فصل تلف کر رہے ہیں تو آپ قندھار آئیں. تو میں قندھار گیا, پھر وہ 3-4 ڈسٹرکس وہاں ہلمند اور خاکریز اور یہ وہ ہم گھومتے رہے. تو رات کو جب واپس آیا میں, UN کا گیسٹ ہاؤس تھا, تو اس وقت بھی چینی وہاں آئے, ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے پوچھا یہ چینی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ یہاں سیمنٹ کا فیکٹری لگانے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے آئے. جو کافی پہلے سے ہی وہ مطلب اکنامک انٹرسٹ تھے اور ان کے وہ تھے. تو ہر ملک کا یہی اپنا فائدہ اور اپنا وہ دیکھتے ہیں اس میں. اچھا سر, یہ ابھی جو ریسنٹ نیو ویو ٹیررزم ہے, اٹیکس ہوئے اس میں ایک بات ہے, مطلب ہر کوئی اپنے چشمے لگا کے افغانستان کو دیکھتا ہے اور اپنے لیے وہ کرتا ہے, بٹ غریب افغانی بیچ میں بہت پس گیا. یہ 40-50 سال جو وہاں پہ ان کو سب سے زیادہ ٹرائبل بیلٹ میں پناہ گزین سب سے بڑے بن کے وہ پاکستان بھی آئے, باقی دنیا بھی گئے. تو میرا خیال میں ان غریبوں کا انٹرسٹ کسی نے نہیں دیکھا, ہر ملک نے, اس نے اپنا انٹرسٹ دیکھا. سر پاکستان کلیئر کیوں نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے؟ ہر وقت ہم پالیسی چینج کرتے رہتے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک وہ ڈیموکریٹکلی بنتی نہیں ہے پالیسی نا. اگر ان پٹس ہوں اور سارے ادارے ایک فریکوینسی پہ ہوں, ایک ویو لینتھ پہ ہوں, تو تبھی ایک کوہیرنٹ پالیسی آپ کو نظر آئے گی نا. پولیٹیشینس پارلیمنٹ میں اور بات کرتے ہیں, باہر پھر بات میں اور بات ہوتی ہے. آج تک تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ افغان پالیسی بنا کون رہا ہے, حالانکہ سب کو پتا ہے کون بناتا ہے. تو وہ پالیسی کب تک ان کے کنٹرول میں رہے گی, کب نہیں ہوگی. میں تو ایک وہ بھی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, اس پہ فکشنل چیز لکھی جا سکتی ہے, وہ ٹائم ملے تو آدمی کہیں کرے, کہ اگر ضیاء الحق امریکہ CIA کا ساتھ نہ دیتا اس وقت اور کہتا جی ہم نیوٹرل رہیں گے, تو آئی ڈونٹ نو آج کا پاکستان کیسا ہوگا. میں وہ امیجن ہی نہیں کر پا رہا کہ کیا ڈفرینٹ ہوتا اگر پاکستان اس وقت نہ اس جنگ میں ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ دیتا. تو وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو پالیسیز جب تک پارلیمنٹ کے اندر نہیں بنیں گی, سب کے سامنے سب کی انپٹ کے ساتھ نہیں بنیں گی, اس میں پٹھان بھی ہوگا, اس میں پنجابی بھی ہوگا, اس میں بلوچی بھی ہوگا, براوی بھی ہوگا, گلگت کے لوگ بھی ہوں گے, تو وہ جب تک ایک کوہیرنٹ کہ جی ہمیں یہ چاہیے اور صرف ایک ادارہ ڈیفائن نہیں کر رہا ہوگا کہ جی یہ چونکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے تو ہم یہ والی پالیسی وہاں چلائیں گے, تو وہ نہیں چلے گی. وہ ہمیشہ ہمیں سیٹ بیکس ہی ہوں گے. اور ابھی بھی ہوا کہ اتنے سال ہم نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا, سارا کچھ کیا, لیکن الٹیمیٹلی جب وہ گورنمنٹ میں گئے تو وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح افغان کانفلکٹ ہو گیا, اس وقت جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ کون سے ایسی پالیسیز ہے جو کہ ہمیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کو پرسو کرنی چاہیے؟ آئی تھنک ایک تو یہی ہے کہ مطلب اچھے تعلقات ہوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ, اور سب سے ٹاپ پریورٹی اکنامک ویل بینگ ہو, لیکن ساتھ ساتھ میں سیکیورٹی پہ بھی کوآپریشن ہو. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ملیٹنسی کچھ قدرے کم ہوئی ہے اس خطے میں, کچھ اسٹیبلٹی افغانستان میں بھی شاید طالبان کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن داعش ابھی بھی موجود ہے, باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں TTP ابھی بھی موجود ہے, جو IMU ہے ترک, اور یہ جو دوسرے ملیٹنٹس ہیں سینٹرل ایشیا والے وہ بھی ہیں. تو وہ ابھی فار دا ٹائم بینگ مجھے لگتا ہے خاموش ہیں. ابھی یہ آتے ہوئے بھی کوئی ایک امریکی رپورٹ بھی آئی ہے کہ جی داعش جو ہے وہ ابھی بھی ایک تھریٹ ہے پوٹینشیل اس ریجن میں. تو اب وہ نہیں پتا کہ داعش کس کے ہاتھوں میں کھیلے گی اور داعش کو کون استعمال کرے گا اور کیا کرے گا. بٹ دا فیوچر دیٹ آئی لک کہ اس کے آنے والے سالوں میں بھی کوئی سیکیورٹی وائز اچھے حالات مجھے نظر نہیں. آپ کو لگ رہا ہے ایک بار پھر یہ جی پولیٹیکل جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس کا یہ وہ امریکہ اس وقت پھنسا ہوا ہے یوکرین میں اور روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اکنامک اس فرنٹ پہ, تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے میرا خیال میں ابھی تیسرا فرنٹ کھولنے کا. بٹ اسرائیل بھی ہے ان کا, اسرائیل بھی, ہاں سوری, غزہ میں بھی کافی وہ ہیں.
تو یہ جب اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑے بہت سیٹل ہوں گے تو پھر کہیں افغانستان کا نمبر آئے گا اور شاید امریکہ پھر آ کے یہاں پہ کوئی پالیسی نئی چینج لے کے آئے یا پھر زیادہ مداخلت کرے یا کچھ کرے. بٹ ابھی وہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو وہ اچھا ہے افغانستان کے لیے یا برا ہے, بٹ آئی تھنک فی الحال انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, چائنا جو ہے وہ ابھی بھی طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے, ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے, جس طرح وہ جو طریقہ واردات ہے ان کا, وہ اسی طرح سے ابھی بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ. پاکستان بیچ میں لیفٹ آؤٹ ہوا ہے. پاکستان کو سوچنا چاہیے جو ادارے پالیسی بناتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی اپرچونٹی اگر آئی تو ہم سینٹرل ایشیا تک ایکسیس کیسے لیں, ریجنل کنیکٹیویٹی کیسے کریں, وہ پائپ لائن پروجیکٹس, وہ بجلی کے پروجیکٹس جو پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے, توانائی کا اتنا بحران ہے, وہ اب ان پر کام نہیں کریں گے تو پھر کب کام کریں گے. تو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے, وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا. جی سر, آپ نے امریکہ کی بات کی, مجھے بات یاد آئی. پرسوں میں ایک پروگرام کر رہا تھا امریکہ کے سین ڈیاگو کے اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, جو یو ایس میں اس وقت آن کیمپس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ میڈیا پہ جو ٹریڈیشنل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس پہ کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے سچ. تو لوگ اب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کے لیے, احتجاج کے لیے. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کی اس پازیٹیو سائڈ کو؟ دیکھیں, اچھی سائڈ ہے, لیکن اگر اچھے طریقے سے ہو اور اچھے آتھینٹک چینلز اور لوگ ہوں. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ امریکی یہ جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اس کی اچھی کوریج, بیلنس کوریج کون کر رہا ہے, وہ آپ کو تلاش کرنا. اب جیسے آج صبح کرگستان کی خبر بہت گرم ہے کہ جی وہاں اسٹوڈنٹس پہ حملے ہو رہے ہیں. اب 102 صبح سے میں ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی آتھینٹک ہیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی کاپی رائٹ کا بھی ایشو کوئی اتنا کلیئر نہیں ہے, لوگ لے کے دوسروں کی ویڈیو چلا دیتے ہیں, پرانی ویڈیوز لے کے ڈال دیں گے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ جینون ویڈیو ہے, یہ اسی بندے کی ویڈیو ہے, یہ کرگستان کی ہے یا کہیں اور کی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل کہ انفارمیشن آپ نے خود ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ جی اچھا یہ کرگستان. تو میں صبح بھی ہم میٹنگ میں بات کر رہے تھے, میں کہا یار اگر کرگستان میں کوئی ادھر کا قومی اخبار ہوگا اس کو دیکھیں, اس کی ویب سائٹ نکال کے دیکھیں, وہاں کوئی شاید صحیح انفارمیشن اویلیبل ہو, یا ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. آپ صرف یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا جرنلسٹوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی آتھینٹک دے رہا ہوگا. ہوں گے اچھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, بٹ بڑا مشکل سے آپ کو اس طرح کے بندے ملیں گے جو صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے چونکہ پشتون, آپ بھی پشتون ہیں, یہ ایک مت ہے کہ پٹھان جو ہے وہ اردو ایڈیٹر نہیں بن سکتا یا پاکستانی میڈیا میں فلرش نہیں کر سکتا. بنی ہوئی ہے, اور زیادہ تر لوگ اس لیے آتے بھی نہیں کہ چونکہ ہم جو اردو بولتے ہیں اس میں پرنسیشن کی ایشوز ہوتے ہیں, لکھنے میں املا کے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ واقعی میں ہمارے لیے جو پشتون ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں, اردو جو انڈسٹری ہے, اردو نیوز انڈسٹری, اس میں اسپیس ہے یا نہیں ہے؟ ہے, بالکل ہے. اور پاکستان میں تو مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ جگہ بنانا یقیناً بہت مشکل ہے. آپ ہمارے نیشنل میڈیا پہ اینکرز ہی آج کل کے دیکھ لیں, 1 یا 2 ہوں گے جو پشتون ہوں گے, باقی سارے باقی ملک. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از کہ بہت اچھے صحافی بھی ہیں پشتون جو اچھی وہ کر سکتے ہیں. ایک سلیم صافی آپ کے نام ذہن میں آتا ہے جو نیشنل لیول کا ہر کوئی, لیکن بہت سارے ہیں, آپ ہیں, طاہر خان لالا ہے, مطلب ہم اس طرح اینکر تو نہیں ہیں ہم, بٹ یہ کہ اب دیکھیں نا سب مینیجنگ ایڈیٹر اردو کی. بٹ پاکستان کے باہر اگر آپ دیکھیں تو VOA دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, پشتو سروسز ان کی دیکھ لیں, وہاں سارے پٹھانی کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھی طرح سے کوریج کر رہے ہیں. پراگ آپ دیکھ لیں, وہ ریڈیو فری لبرٹی جو مشال اور یہ سارے, وہاں بھی سارے پٹھان. پشتو سر, پشتو وہ بیس ہے. اچھا پشتو, ہاں اردو آئی تھنک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک گرامر کا ہے, وہ میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے. میرے مطلب پچھلی آرگنائزیشن میں بھی ایک تھا, وہ تھی کا مسئلہ رہتا ہے, بٹ وہ دور ہو سکتا ہے. وہ یہی ہے کہ آپ ریڈ کریں. میں اپنے جو کولیگز ہیں ان کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ یار اردو ناول پڑھیں, اردو میگزین پڑھیں, جو چیز آپ کو اردو میں اچھی لگتی ہے وہ آپ پڑھیں. تو پڑھنے سے ہی آپ لینگویج میں اپنی اسکل امپروو کر سکیں گے. تو صرف میرا خیال ہے تھی ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتے. ہیں مواقع ہیں, آپ کو اپنی لینگویجز پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. اردو بھی اب نیشنل لینگویج ہے, اس پہ ہونا چاہیے.
اور یہ بڑا پرائڈ کی بات ہے. ہم کہیں جاتے ہیں, میں باہر کبھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے پنجابی بھی آتی ہے, میں ہند کو بھی بولتا ہوں, میں پشتو بھی بولتا ہوں, میں اردو بھی بولتا ہوں. وہ 5 واقعی میں آپ کو آتی ہے انگلش یا ساری لینگویجز؟ ہندی میں ہندی کے لیے بھی کرتا رہا ہوں, مجھے 2-4 لفظ میں اردو کو ہندی میں بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں افغانستان کے اچھے وشیشگیہ کون سے ہیں تو وہ ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اگر میں اپنے لیے کہوں تو مطلب ہندی بھی تھوڑی بہت میں نے سیکھی. BBC کے ساتھ جب کرتے تھے تو ہمیں مختلف لینگویجز میں کام کرنا. پنجابی وغیرہ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ پنجابی وہ ہند کو پشاور میں از مور لائک کہتے ہیں, اگرچہ ہند کو والوں کو اگر کہیں گے آپ کہ یہ پنجابی کی طرح کی زبان ہے تو وہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں, بٹ اٹس مور لائک پنجابی ایز ویل. تو پنجابی پھر یہ ہے کہ پنجاب میں بھی ہم گھومے پھرے ہیں, وہاں بھی تو پنجابی بھی کوئی اتنی مطلب ٹھیٹھ والی اگر آپ بولیں گے تو وہ تو میرے بھی سر سے گزر جائے گی, لیکن جو عام سڑکوں پہ بولنے والی وہ ہے وہ میں اچھی طرح سے بول سکتا ہوں, سمجھ بھی لیتا ہوں. اچھا سر, ایک صحافت کا طالب علم میں ہوں یا کوئی اور ہے, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں, کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے, اور جس طرح آپ جو چینجز ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں جرنلزم بڑی مشکل فیلڈ ہے, اس میں جگہ بنانا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ یہاں روزانہ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. یہ وہ سرکاری دفتر والا کام نہیں ہے کہ فائل چلے گی تو پہنچے گی آپ کے پاس تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ ہوگا. نہیں, روزانہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے. تو مشکل ہے, سکلز سیکھیں. اب سکلز جو ہیں وہ فردر, ہمارے زمانے میں تو چلو جس کو انگریزی لکھنی آتی تھی, گرامر اس کی ٹھیک تھی تو وہ اچھا رپورٹر بن جائے گا انگلش نیوز پیپر, بٹ اب وہ نہیں رہا لیول. اب آپ کو ویڈیو آنی چاہیے, آپ کو ویڈیو کی پتہ ہو کہ جی اینگلنگ, کہیں بھی آپ کو خبر ایسی مل سکتی ہے جو آپ اپنے موبائل پہ بھی شوٹ کر سکتے ہیں. بیسک ایڈیٹنگ آتی ہو, اینگلز کیا ہیں, کس طرح سے ویڈیو بنتی ہے. اب سکلز جو ہیں وہ بہت مطلب اب آپ کو ویڈیو کے لیے الگ ایک بندہ رکھنا پڑے گا جو صرف ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس کو پتہ ہے کہ فریمنگ کیسے کرنی ہے اور وہ کیا کرنی ہے. انفوگرافکس کے لیے الگ ایک اسکل بن گئی ہے, وہ اس میں اسپیشلائز کریں تو آپ وہ الگ ایک بن جائے گی. جرنلسٹ ایک الگ اسپیشلائزڈ ہے کہ جی میں نے کس طرح سے خبر نکالنی ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح تیاری کرنی ہے. تو اب اسپیشلائزیشن بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو آپ نے اگر جگہ بنانی ہے تو کوئی اپنے لیے جو چیز آپ کو دل سے اچھی لگتی ہو کہ یار اس میں مجھے مزہ آتا ہے, مطلب میری بائی لائن ہر روز چھپے تو مجھے اس کا مزہ آتا ہے, تو وہ مزہ لے کے آپ اور شروع میں فائنینشیل اس کو نہ دیکھیں کہ جی اس کا بینیفٹ ہوگا یا مجھے فوراً ہی تنخواہ مل جائے 1-1.5 لاکھ کی تو میں کروں گا, نہیں تو میں نہیں کروں گا. اس فیلڈ میں وہ بھی مشکل ہے, کیونکہ ایڈیٹرز بھی اس طرح کا بندہ رکھتا ہے کہ جو لائبلٹی نہ بنے اس کے لیے کہ جی روزانہ اس کا مجھے کام دیکھنا پڑے گا, روزانہ مجھے اس کو وہ کرنا پڑے گا, آئیڈیا دینا پڑے گا. آپ خود اتنے برائٹ اور بریلینٹ ہوں اور اتنے اسکلڈ ہوں تو جگہ بنانا مشکل نہیں ہے میرا خیال میں. اچھا سر, آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ جرنلزم کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا مینوفیکچرنگ کنسرن نام چومسکی, اس میں لکھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے جو بھی خبر جاتی ہے فلٹر ہو کے جاتی ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ فلٹرز لگے بھی نہیں ہوئے ایز سچ, کیونکہ آپ نے بات کی کہ ہر کوئی جرنلسٹ ہے. تو آپ صحافت یا جرنلزم کو کس طرح دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ جو ایک وقت آتا ہے نا, پاکستان میں بھی پہلے پرنٹ تھا, پھر ریڈیو آیا. ریڈیو تو خیر شروع سے تھا لیکن ریڈیو تو پاکستان میں استعمال ہی جرنلزم کے لیے نہیں ہوا. ٹی وی آیا, ٹی وی بھی ہم نے بہت غلطیاں کی اس میں, اور اس طرح کی جرنلزم کے اسٹینڈرڈز رکھے ہی نہیں اس میں جو ہونے چاہیے تھے. اب جا کے کچھ ہم نے سیکھا ہے. تو آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم لیگیسی میڈیا میں ڈیوائڈیڈ ہی رہے گی, اور یہ ان دونوں کے درمیان ایک اسٹرگل بھی چلتا رہے گا آڈینسز کے لیے کہ جی لوگ لیگیسی میڈیا کی طرف زیادہ جائیں گے یا اس طرف زیادہ جائیں گے. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب میرے گھر میں کوئی بھی خبریں نہیں دیکھتا, ٹی وی نہیں دیکھتا, اخبار میرا صبح آتا ہے یہاں پھینک جاتے ہیں, اور شام کو میں دفتر سے اگر آؤں تو دیکھوں تو اٹھا لیتا ہوں, اٹھا لوں, وہ اسی طرح ریپ پڑا ہوگا, اس کے اوپر وہ لگی ہوگی, بند پڑا ہوگا, وہ کوئی نہیں, تو اخبار بھی کوئی نہیں پڑا. تو اب نئے زمانے کے نئے طریقے ہیں, لیکن جو نئی جنریشن ہے آپ جیسی وہ ہم سے زیادہ انفارمڈ ہے. تو وہ یہ انفارمیشن کہاں سے لے رہی ہے, اس میں اس کو دیکھنے کی, ریسرچ کرنے کی, اور اس میں اپنی نیش بنانے کی اور جگہ بنانے کی ضرورت ہے. تو جرنلزم چلے گی, تابناک ہے, ضرورت ہے. مطلب اس دنیا کو خبروں کی بھی پیدا ہوتی رہیں گی اور خبر کو رپورٹ کرنے والے بھی چاہیے.
تو اس میں اب آپ کو کوالیفائڈ بیلنسڈ رپورٹر چاہیے یا آپ کو جو وہیں اٹھا کے ڈال رہا ہے اس طرح کا جرنلسٹ چاہیے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو کہ آڈینسز نے میک نہیں ہے. تو اب آڈینسز کے پاس چوائسیز بہت ہیں. جو مین اسٹریم میڈیا اور لیگیسی میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے ان کی چوائسیز جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. آخر میں سر آپ کی جو فیوریٹ بکس ہے یا ایسی کتابیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں جو صحافت کے طالب علم ہیں یا سیاست کے طالب علم ان کو پڑھنی چاہیے؟ یار ایک تو میرا خیال میں بائبل ہے جرنلزم کی، فرسٹ کیجویلٹی. وہ ہم نے جرنلزم میں بھی پڑھی تھی جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے، تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے کہ کس طرح سے میڈیا جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ہوتا ہے. وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. پھر وہ ضمیر نیازی صاحب ہیں میرا خیال میں، اگر نام میں غلط نہیں لے رہا، دا پریس ان چینز، اس کے 2-3 ایڈیشنز آئے ہیں، وہ ضرور پڑھیں کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پریس نے کتنا اسٹرگل کیا ہے پاکستان میں. یہ جو آج بھی اگر جگہ بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے ایک چینل کھول لیتا ہے، یہ پہلے اس طرح نہیں تھا. اخبار کے لیے بھی آپ کو ڈی سی کو اپلیکیشن لکھنی پڑتی تھی، وہ سالوں اپلیکیشن نہیں اپروو ہوتی تھی، پیچھے بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا. تو اب تو ہر کوئی کر سکتا ہے، چینل بھی کھول سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو آسان ہوا ہے. تو اس کے پیچھے ایک اسٹرگل بھی تھی. تو وہ جاننے کے لیے میرا خیال ہے دا پریس ان چینز ان پاکستان ایک بڑی اچھی کتاب ہے، وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک تو ہم میں وہ ہمارے ملک میں سیاست اور وہ بہت ہے، بٹ یہ کہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، ریڈنگ کریں. جو ریڈنگ اچھی ہو. میں کوئی بہت اچھے انگلش اسکول میں نہیں پڑھا تھا، حالانکہ انگلش میڈیم اسکول تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ ناولس پڑھ کے اس سے انگلش امپروو ہوئی. تو اسی طرح اردو اگر آپ نے امپروو کرنی ہے تو اردو کے ناول پڑھیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو جس طرح کا بھی آپ کا ٹیسٹ ہے اس طرح کے حساب سے. تو اسی طرح سے آپ کی نالج اور وہ چیزیں بڑھیں گی. سر بہت شکریہ، اٹ واز آن فار می. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. اور حالانکہ ہم اتنے مین اسٹریم میں نہیں ہوتے، بہت کم لوگ، بٹ we are happy with where we are, but still you found آپ مین اسٹریم میں ہوتے لیکن آپ چپ رہے تھے آج کل. تو وہ بس اس میں بھی آپ نے ہمیں ڈھونڈ لیا، تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو سر.